دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیارے نبی کے آنے سے پہلے عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ عورت کو بیچا اور خریدا جاتا تھا اور اس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور عورتوں کے ساتھ مٹی اور پتھروں کی طرح کا سلوک کیا جاتا تھا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی اور ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ طبقہ اشراف میں مرد عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی اور اس کا اتنا احترام و تحفظ کیا جاتا تھا کہ اس راہ میں تلواریں نکل پڑتی تھی اور خون ریزیاں ہو جاتی تھیں۔ آدمی جب اپنے کرم و شجاعت پر، جسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ بس اوقات عورتیں چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھا کر دیتی، اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ اور خون ریزی کے شعلے بھڑکا دیتی۔ لیکن ان سب کے باوجود بلا نزاع مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی تھی۔ اس طبقے میں عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا، اور یہ نکاح عورت کے اولیاء کے زیر نگرانی انجام پایا جاتا تھا۔ عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان کی ولادت کے بغیر اپنے طور پر اپنے نکاح کر لے۔ ایک طرف طبقہ اشراف کا یہ حال تھا تو دوسری طرف طبقوں میں مرد و عورت کے اخلاط اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں بدکاری و بے حیائی اور فحش کاری و زنا کاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آدمی اور دوسرے آدمی کو اس کی زیر ولایت لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا، پھر منظوری کے بعد مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا کہ فلاں شخص کے پاس پیغام بھیجتا اور اس سے اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی زنا کرنے کا حکم دیتا، اور شوہر خود اس سے الگ تھلگ رہتا اور اس کے قریب نہ جاتا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ جس آدمی سے شرمگاہ حاصل کی تھی یعنی زنا کیا تھا اس سے حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل واضح ہو جاتا تو اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اس عورت کے پاس جاتا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ لڑکا شریف اور باکمال پیدا ہو۔ نکاح کو نکاح استبزا کہا جاتا تھا اور اسی کو ہندوستان میں نیوگ کہتے ہیں۔ اب نکاح کی تیسری صورت یہ تھی کہ 10 آدمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھی ہوتی، سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے۔ جب عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہو جاتا تو پیدائش کے چند رات بعد وہ عورت سب کو بلاوا بھیجتی اور سب کو آنا پڑتا تھا، مجال نہ تھی کہ کوئی نہ آئے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ آپ لوگوں کو جو معاملہ تھا وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اور ایک میرے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے، اور اے فلاں تمہارا بیٹا ہے، اور عورت ان میں سے جس کا نام چاہتی لے لیتی اور وہ اس کا لڑکا مان لیا جاتا۔ چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے، وہ اپنے پاس کسی آنے والے سے انکار نہ کرتی۔ یہ رنڈیاں ہوتی تھی جو اپنے دروازوں پر جھنڈیاں گاڑے رکھتی تھی تاکہ یہ نشانی کا کام دے اور پاس بے دھڑک چلا جائے۔ جب ایسی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا تو سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور قیافہ شناس کو بلاتے۔ قیافہ شناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر دیتا، پھر یہ اسی سے مربوط ہو جاتا اور اس کا لڑکا کہلاتا۔ وہ اس سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جاہلیت کے سارے نکاح منہدم کر دیے، صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج رائج ہے۔ عرب میں مرد و عورت کے ارتباط کے بعض صورتیں ایسے بھی تھی جو تلواروں کی دھار اور نیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھی، یعنی قبائلی جنگوں میں مغلوب کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیتے تھے، لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والے اور اولاد زندگی بھر محسوس کرتی۔ زمانہ جاہلیت میں کسی تحدید کے بغیر متحد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی۔
لوگ ایسی دو عورتیں بھی بیک وقت میں نکاح میں رکھ لیتے جو آپس میں سکی بہن ہوتی تھی۔ باپ کے طلاق دینے یا وفات پا جانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد معین نہ تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی، کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستثنیٰ نہ تھی۔ البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی ضرور تھی جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھنا تھا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کے مقابل نسبتاً اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اپنی جاہلیت کے غالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی عار بھی محسوس نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص میرا بیٹا ہے، میں نے جاہلیت میں اس کی ماں سے زنا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں، جاہلیت کی بات گئی، اب تو لڑکا اسی کا ہوگا جس کی بیوی یا لونڈی ہے، اور زنا کاری کے لیے پتھر ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زما کے درمیان زما کی لونڈی کے بیٹے عبد الرحمن بن زما کے بارے میں جو جھگڑا پیش آیا تھا وہ بھی معلوم و معروف۔ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فکر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی، کیونکہ عرب ایک دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اولاد کے محتاج تھے اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے۔ جہاں تک سگے بھائیوں، چچیرے بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کے باہمی تعلق کا معاملہ ہے تو یہ خاصاً پختہ اور مضبوط تھا، کیونکہ عرب کے لوگ قبائلی عصبیت ہی کے سہارے جیتے اور اس کے لیے مرتے تھے۔ قبیلہ کے اندر باہمی تعاون اور اجتماعیت کی روح پوری طرح کار فرما تھی۔ جس عصبیت کا جذبہ مزید دو آتشیں رکھتا تھا، در حقیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی نظام کی بنیاد تھا۔ وہ لوگ اس مثل پر اس کے لفظی معنی کے مطابق عمل پیرا تھے، جو کہ عربی میں ایک جملہ مشہور تھا کہ انصر خواک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اس مثل کے معنی میں ابھی وہ اصطلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے ذریعے کی گئی، یعنی ظالم کے مدیے اور اسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ البتہ شرف و سرداری میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کے جذبے یہ بہت سی دفعہ ایک ہی شخص سے وجود میں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کرتا تھا، جیسا کہ اوس و خزرج، ابز و زیبان، بکر و تغلب وغیرہ کے واقعات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جہاں تک مختلف قبائل کے ایک دوسرے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ پوری طرح شکستہ ریخاں تھے۔ قبائل کی ساری قوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں فنا ہو رہی تھی۔ البتہ دین اور خرافات کی امیزیں سے تیار شدہ بعض رسوم و عادات کی بدولت بسا اوقات جنگ کی عادات و شدت میں کمی آ جاتی تھی، اور بعض حالات میں حلف اور تابع داری کے اصولوں پر مختلف قبائل یکجا ہو جاتے تھے۔ علاوہ حرم مہینے میں ان کی زندگی اور حصول معاشی کے لیے سراپا رحمت و مدد تھی۔ خلاصہ یہ کہ اجتماعی حالات ضعف و بے بصیرتی کی پستی میں گری ہوئی تھی، جہل اپنی تنابی تانے ہوئے تھے اور خرافات کا دور دورہ تھا۔ لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی اور بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا۔ قوم کے باہم تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے اور حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایا سے خزانہ بھرنے یا مخالفین پر فوج کشی کرنے تک محدود تھے۔